الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع المنادى. معارف کی بحث چل رہی تھا کہ معارف 7 ہے، جس میں سے آخری قسم منادى. منادى کی بحث اصل میں مخصوص ہے نحو سے، اجمال کے ساتھ یہاں مناسبت کی وجہ سے بیان کیا ہے، کیونکہ بحث معارف کی چل رہی تھی اور منادى کا شمار معارف میں ہوتا ہے، اس لیے اجمالاً منادى کی بحث ہوتی ہے اور منادى کی جو اقسام ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. باقی اس بحث کی جو تفصیل ہے، اس کے جو جزئیات اور موضوعات ہیں، اگر اس سے آشنا ہونا چاہتے ہیں آپ کا علم حاصل کرنا ہے، نحو کی کتابوں کی طرف مراجعہ کیجیے. تو منادى معارف میں سے ایک ہے. منادى کسے کہتے ہیں؟ المنادى ما وقع بعد احرف النداء. منادى وہ ہے جو حرف ندا کے بعد واقع ہو. حروف ندا کے بعد جو واقع ہوتا ہے اسے منادى کہتے ہیں. یا حیا حیا ہے حمزہ مفتوحہ وغیرہ عربی زبان میں آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے، ندا کے لیے کچھ حروف بس دیے گئے ہیں. ان حروف کے بعد جو کلمہ واقع ہوتا ہے وہی منادى ہوتا ہے. جیسے کہا جائے یا زید، اب یا حرف ندا ہے، زید یا کے بعد حرف ندا کے بعد واقع ہوا ہے کہ زید کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک. منادى کی تعریف یہ ہو گئی کہ منادى وہ ہے کہ جو حروف ندا کے بعد واقع ہو، اور حروف ندا یہ ہے یا آیا، اور آگے چلی جائیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو کی طرف اشارہ کیا ہے. وَهُوَ عَلَى 4 أقسام. یعنی منادى کی 4 قسمیں ہیں. منادى 4 طریقے کا ہوتا ہے. نمبر 1 المنادى المضاف. منادى مضاف. منادى مضاف جو منادى ہے وہ مضاف واقع ہو اور اس کے بعد مضاف الیہ ہو. مضاف الیہ کی بحث اس سے پہلے آپ نے پڑھی، یعنی پہلے حرف ندا ہو پھر منادى، اور وہ منادى مضاف ہو اس کے بعد مضاف الیہ ہو. اس کو کہتے ہیں منادى مضاف. منادى مضاف منصوب ہوتا ہے، یعنی حرف ندا کے بعد جو منادى ہوگا مضاف ہوگا اس کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے یا عبد اللہ، یا رسول اللہ. ٹھیک مولانا؟ یا حرف ندا، عبد منادى مضاف، اللہ مضاف الیہ. اس کو کہتے ہیں منادى مضاف کے پہلے قسم. المفرد المعرفہ. دوسری قسم منادى کی ہے مفرد معرفہ، کہ منادى مفرد ہو اور معرفہ. جیسے یا زید مفرد ہے اور کیا ہے؟ منادى مفرد معرفہ مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مولانا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا قدوس، یا سبوح. ٹھیک. المفرد المعرفہ منادى مفرد معرفہ. النکرۃ غیر المقصودہ. تیسری قسم منادى کی نکرے غیر مقصودہ، نکرہ ہو اور غیر مقصودہ ہو. كقول الاعمى، جیسے کسی اندھے کا قول، جس میں یا رجلا، کیا ہے؟ اندھا ہے جو اس کو دکھائی نہیں دیتا،
سمجھ رہے ہیں؟ تو حرف ندا کے بعد نکرہ لاتا ہے، اور وہ نکرہ مقصود بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ مقصودہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 5-6 لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک، انہی میں سے کوئی ایک میری مراد ہے، میں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو نکرہ ہے لیکن مقصودہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک، میں نے معین نہیں کیا، لیکن اب اس بیچارے کو تو دکھائی نہیں دیتا جو 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں بھی یا نہیں ہے نا؟ یہ نکرے غیر مقصودہ، نکرے غیر مقصودہ یہ بھی کیا ہوتا ہے مولانا؟ یہ بھی منصوب ہوتا ہے، نکرے غیر مقصودہ، یا رجلن خذ بیدی، اللہ میں مثال دیتے ہیں، ہے کوئی آدمی جو میرا ہاتھ پکڑ لے، غیر مقصود۔ چوتھی قسم ہے نکرۃ المقصودہ، نکرہ ہو لیکن مقصودہ ہو، 5-7 پولیس والے کھڑے ہوں، اس میں سے آواز دیا یا شرطی، ہے پولیس، اب پولیس کہہ دیا تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ خارج ہو گئے، رجلن کا اس میں تو سارے آ جائیں گے نا، کیونکہ شرطی بھی پولیس ہے، لیکن جب پولیس کہہ دیا تو اب پولیس کے علاوہ ہے وہ خود بخود خارج ہو گئے، لیکن یہ بھی معین نہیں ہے نا، شرطی میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا ہے، تو اس کو کہیں گے نکرے مقصودہ۔ نکرے مقصودہ بھی اسی مفرد معرفہ کی طرح سے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک، یا شرطی ہو، تو یہ کل 4 قسمیں ہیں منادا کی۔ اب ان 4 قسموں میں سے کون سا منادا معرفہ ہے نا؟ معرفہ بحث کر رہے ہیں نا، کون سا منادا؟ اور مفرد معرفہ میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ایک سے معرفہ ہے مولانا۔ اچھا، مضاف پہلے لے کر پڑھا، مضاف کیا ہوتا ہے مولانا؟ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو معرفہ بن جاتا ہے، اس میں بھی بحث نہیں ہے۔ نکرے غیر مقصودہ یہ معرفہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے معرفہ۔ ابھی جو چوتھی قسم ہے نکرے مقصودہ، یہ معرفہ واقع ہوتا ہے، اس کا شمار معارف میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ منادا ہے، منادا کی وجہ سے منادا کی وجہ سے اجمالاً معرفہ ہو گیا۔ پہلا نکرے مقصودہ میں بھی صلاحیت نہیں تھی معرفہ ہونے کی، چونکہ نکرہ ہے لیکن مقصودہ ہے اور منادا واقع ہوا ہے، منادا واقع ہونے کی وجہ سے اس کا شمار معارف میں ہوتا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہ جو منادا کی 4 قسمیں، ان 4 قسموں میں سے 2 تو پہلے ہی سے معارف میں گزر چکے ہیں، مصاف کی بحث کل آپ نے پڑھی تو وہی ہے معارف میں، ٹھیک مولانا؟ معرفہ مفرد معرفہ کی بحث بھی جو ہے تو خود ہی مثلا کی معارف میں سے الگ یا زیدو ہے نا، یہ بھی معارف۔ نکرے غیر مقصودہ اگرچہ منادا ہے لیکن چونکہ نکرے غیر مقصودہ ہے یہ معارف میں شمار نہیں ہوتا، نکرے مقصودہ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ معارف میں ہوتا۔ تو منادا کی ان 4 اقسام میں سے جس قسم کو معارف میں شمار کرنے کے لیے بیان کیا ہے وہ چوتھی قسم ہے، منادا مقصودہ، کہ منادا مقصودہ بھی معرفہ ہوتا ہے کیونکہ اجمالاً منادا ہوتا۔ اب اس کی جو تفصیلی بحث ہے وہ جائیے آپ نحو کی کتاب میں دیکھیے، چلے عبارت دیکھیں۔ المنادا
ہاں بعد احرف النداء، منادا وہ ہے جو واقع ہو حروف ندا کے بعد، احرف جمع ہے حرف کی، حروف ندا کے بعد پہلے، اور حروف ندا یہ ہے یا آیا، وَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، اور اس کی یعنی منادا کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 المنادا المصاف، منادا کی پہلی قسم ہے منادا ہے مصاف۔ اس کو منادا مصاف کیوں کہتے ہیں مولانا؟ کیونکہ جو منادا واقع ہوا ہے وہ مضاف بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا عبداللہ، یا حرف ندا، عبد کیا ہے؟ منادا ہے، اور پھر مضاف ہے جس کی اضافت دی گئی ہے اللہ کی طرف، یا عبداللہ۔ نمبر 2 المفرد المعرفہ، منادا کی دوسری قسم ہے مفرد معرفہ، جیسے یا زید، یا حرف ندا ہے، زید منادا ہے، مفرد ہے اور معرفہ ہے، اس لیے اس کو مفرد معرفہ۔ النکرۃ غیر المقصودہ، تیسری قسم منادا کی نکرے غیر مقصودہ، منادا جو واقع ہوا ہے وہ نکرہ ہے اور غیر مقصودہ ہے، آواز دینے والے نے، پکارنے والے نے کوئی قصد اور ارادہ نہیں کیا ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ قول الاعمى، جیسے اندھے کا قول، اللہ پکارے کہ یا رجلا، اے النکرۃ المقصودہ، یہ تیسری قسم کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اوپر والا میں آواز دینے والا، ندا دینے والا کیا تھا؟ اندھا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آس پاس کون ہے، لہذا بغیر کسی قصد کے کیا ہے یا رجلن نکرے کا استعمال کیا، تو جو منادا واقع ہوا وہ نکرے غیر مقصودہ ہوا۔ لیکن دوسرا والا بھی نکرہ ہی ہے لیکن مقصودہ ہے، قصد کیا ہے ندا دینے والے نے باقاعدہ کسی کا، لیکن معین نہیں کیا کہ کون، سمجھ گئے ہیں؟ النکرۃ المقصودہ، چوتھی قسم منادا کی نکرے مقصودہ، قول لے کر، جیسے آپ کا قول یا شرطی۔ والقسم الاخیر، اب ان 4 قسموں میں سے منادا کی جو آخری قسم ہے نکرے مقصودہ، فهو النکرۃ المقصودہ، اور آخری قسم جو نکرے مقصودہ ہے، یسیر معرفۃ، یہ معرفہ ہو جاتا ہے بے وقوع وہی منادا، منادا واقع ہونے کی وجہ سے، چونکہ نکرے مقصودہ منادا واقع ہوتا ہے اس کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے، فأحد المعارف، بس اسی لیے نکرے مقصودہ کو معارف کی ایک قسم بیان کی، معارف میں سے ایک شمار کیا گیا ہے۔ والمنادى اجمالا وتفصیل الکلام فی، یعنی کہ منادا کی یہ اجمالی بحث تھی اختصار کے ساتھ، اس کی جو تفصیلی بحث ہے وہ نحو میں آپ کو ملے گی، آپ جائیے نحو کی کتاب جائیے اور مراجعہ کیجیے تو آپ کو منادا کی تفصیلی بحث وہاں ملے گی۔ چلے یہ معارف کی بحث جو ہے وہ تمام ہو گئی۔ المبحث السادس، اب یہ 6ٹھی بحث شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بحث ہے معرب اور مبنی کے سلسلے میں۔ مولانا معرب اور مبنی کی بحث کا تعلق علم نحو سے ہے، علم صرف سے، کیونکہ معرب کسے کہا جاتا ہے؟ جو اعراب کو قبول کرے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ مبنی یعنی کہ بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر علم
صرف کے اعتبار سے بھی کیا ہے معرب اور مبنی کی بحث کی جاتی ہے، اور یہ وہاں پر جہاں پر نحو اور صرف دونوں اعتبار سے اعراب و بنا کی اہمیت ہو۔ یا یوں کہا جائے کہ علم نحو میں معرب اور مبنی کی جو بحث کی جاتی ہے، جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ موارد ہیں معرب اور مبنی جن سے علم نحو میں بحث نہیں کی جاتی۔ تو جن معرب اور جن مبنی سے علم نحو میں بحث نہیں کی جاتی، ہم یہاں علم صرف میں اس سے بحث کریں۔ کوئی اشتراک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہی بحث جو علم نحو میں معرب اور مبنی سے کی جاتی ہو، وہی بحث علم صرف میں بھی کی جائے نہ۔ علم نحو میں جن معرب اور مبنی سے بحث نہیں ہوتی، جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہم یہاں پر ان معرب اور مبنی سے بحث کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مشترکات ہیں، کچھ معرب اور مبنی ایسے ہیں جن کا تعلق صرف علم نحو سے نہیں ہے، علم صرف سے بھی ہے۔ تو جن معرب اور جن مبنیات کا تعلق علم صرف سے، ہم اسے چلے بار صورت یہ تو مقدمہ عرض کیا ہے۔ تو معرب اور مبنی مقدمتن، اس کے سلسلے میں جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ العلم الباحث عن الاعراب هو النحو، یعنی کہ وہ علم کہ جو اعراب سے بحث کرتا ہے وہ علم نحو ہے۔ اعراب سے بحث علم نحو میں کی جاتی ہے۔ علم نحو ایک ایسا علم ہے جس میں اعراب سے بحث کی جاتی ہے، نہ صرف میں نہیں۔ صرف میں کلمہ کیسے بنتا ہے، کلمے کو مختلف شکلوں میں کیسے لے جاتے ہیں، اس سے بحث ہوتی ہے، اس کے معرب اور مبنی ہونے سے بحث نہیں ہوتی۔ اس کلمے کا آخری حرف کون سا اعراب ہوگا، ہے نا، اس کی بحث علم نحو میں ہوتی ہے۔ الا مگر یہ کہ ان الاعراب والبناء لمکان تأثیرهما فی ابنیت بعض الکلمات، مگر یہ کہ اعراب و بنا کچھ مقامات پر دونوں میں تاثیر رکھتے ہیں، فی ابنیت بعض الکلمات، بعض کلمات کے مبنی ہونے میں نحو اور صرف دونوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، لابد لازم ہے کہ ان نتعرض لهما قدر ما یهمنا فی بحثنا الصرفی، ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں، بیان کریں ان دونوں کو، کہ جو قدر ما یهمنا، جو کسی حد تک اہمیت رکھتے ہیں ہماری بحث صرفی میں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بعض مبنیات ایسے ہیں کہ جن سے بحث نحو اور صرف دونوں میں ہونی چاہیے، جس کی اہمیت علم نحو اور علم صرف دونوں میں ہے۔ تو ہم یہاں پر علم صرف کے اعتبار سے اس مبنی کے سلسلے میں بحث کریں گے، ولا سیما اور مخصوصاً انما یتداول من کتب النحو، یعنی کہ نحوی کتابوں میں جو طریقہ کار ہے، جو راہ الروش ہے، لم تتعرض لما نحن بصدد، تو
نحوی کتابوں میں اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے جس کا ہم نے قصد کیا ہے۔ پھر واقعی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم علم صرف میں ان مبنیات سے بحث کریں گے جن مبنیات کی طرف نحو کی کتابوں میں توجہ نہیں دی گئی ہے۔ فَنَقُولُ بس ہم کہیں المعرب ما يقبل الاعراب، معرب وہ ہے جو اعراب کو قبول کرے، یعنی اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ بل مبنی ما لا يقبل، اور مبنی وہ ہے کہ جو اعراب کو قبول نہ کرے تو ہمیشہ ایک حالت پر باقی رہے۔ العلم الباحث عن الاعراب، وہ علم جو بحث کرتا ہے اعراب سے، ہوا النحو، کون سا علم ہے؟ نحو، للصرف نہ کی صرف ہے، الا مگر یہ کہ ان الاعراب والبنا، معرب اور مبنی ہونا، لمکان تأثیرہما، ابنیت بعض الکلمات، بعض کلمات کے بنا میں اثر رکھتے ہیں، اس وجہ سے لابد ضروری ہے کہ ان نتعرض لهما، کہ ہم ان دونوں کو یعنی معرب اور مبنی کو بیان کریں، قدر ما یهمنا، ان دونوں میں سے جو کسی قدر اہمیت رکھتے ہیں، کہ بحث الصرفی، اپنے کیا ہے صرفی بحث میں، کہنے کی بات معرب اور مبنی ایسے ہے کہ جو بنا کلمہ میں اچھا خاصا اثر رکھتے ہیں، ایک کلمے کی بنا میں معرب اور مبنی ہونے کا ایک خاص اثر ہے۔ بعض کلمات ایسے ہیں کہ جس کی بنا میں معرب اور مبنی ہونے کا خاصا اثر ہے، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ معرب اور مبنی میں سے جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہم انہیں علم صرف کی بحث میں بیان کریں، بلا سیما، خاص طور پر، لا سیما کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا؟ مخصوصاً، خاص طور پر، انما یتداول من کتب النحو، یعنی کہ نحو کی کتابوں میں سے جو چیز رائج ہے اور مرسوم ہے، لم تتعرض، اور جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے، لما نحن بصددہ، ان چیزوں کی طرف جس کی طرف ہم نے توجہ دی ہے یا ہم جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کو مبنی، معرب اور مبنی میں سے جن کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ان سے نحو کی کتابوں میں بحث نہیں کی گئی ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے، اس لیے ہمارے لیے تصویر کیا ہے؟ وہ معرب اور مبنی جو کسی کلمے کی بنا میں اثر رکھتے ہیں ان کو بیان کریں، کیونکہ ادھر علم نحو میں بیان نہیں کیا گیا، ہم بھی چھوڑتے علم صرف میں بھی بیان نہ کریں، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ کون سے کلمے کی بنا میں معرب یا مبنی ہونے کا اثر ہے؟ اس لیے کیونکہ علم صرف سے بھی بعض معارف، یعنی بعض معرب اور بعض مبنیات کا تعلق ہے، اور انہیں علم نحو میں بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم ان سے یہاں پر بحث کریں گے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، تعریف کر رہے ہیں معرب کی، المعرب ما یقبل الاعراب، کہ معرب وہ ہے جو اعراب کو قبول کرے، یعنی جس کے آخر پہ کبھی ضمہ آئے، کبھی فتحہ آئے، کبھی کسرہ آئے، اعراب کو قبول کرے۔ اے ما یختلف عاقلہ باختلاف العوامل، یعنی معرب وہ ہے کہ جس کا عاقل
عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، ما یختلف مختلف ہوتا رہے، آخر جس کا آخر بے اختلاف العوامل عوامل کے مختلف ہونے سے اور بدلنے سے، بل مبنی ما لا یقبل، مبنی وہ ہے کہ جو اعراب کو قبول نہ کرے، وللاعراب انواع وللمبنی طوائف، یعنی اعراب کی انواع و اقسام ہیں اور مبنی کے بھی کچھ فروع ہیں، کچھ طوائف ہیں، کچھ فروعات ہیں، یبحث عنہا فی فصول، جن سے ہم چند فصلوں میں بحث کریں گے، بتائیں گے مورد کون ہے، اعراب کی قسمیں کیا ہے، مبنی کیا ہے، تمام چیزوں سے آپ تفصیل کے ساتھ آگے جائیں گے، الگ الگ فصلوں میں بحث کریں گے۔ کل انشاءاللہ پہلی فصل ہوگی فی انواع الاعراب و علامہ، اعراب کی قسمیں اور ان کی نشانیاں۔